جیسے کہ اکثر حضرات کا جو کہنا ہے کہ پورے دن میں نیابت کی چیز نہیں ہے. پہلے تو چیز یہ ہے کہ اصول دین ہو کہ فروع دین ہو، یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، ترک واجب پر معذب ہے، گناہ گار. جی جو واجبات ہیں، واجبات کے ترک کرنے پر معذب اور گناہ گار ہیں. جی مستحبات پر عمل کرے تو ثواب ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ سب واجبات میں سے ہے. اب اگر نمازیں اگر چھوٹ گئی تو اس کے لیے امام کا خود حکم ہے نا کہ جسے نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ نماز جو ہے یا بڑا بیٹا پڑھے یا یہ کہ کسی کو اجرت دے کے اجیر بنا کے پڑھا سکتا ہے. تمام چیزیں ہیں. صرف بڑا بیٹا ہی ہے؟ ہاں، بڑے بیٹے کے لیے اس لیے بھی یہ بڑا بیٹا ہے کیونکہ جو ہے نا جو جائیداد رہتی ہے، جائیداد میں جو ترکہ ہے متروکہ اس میں سب برابر کے حصے دار ہیں، الا یہ کہ جو بڑے بیٹے کو والد کے جو مستعملہ چیزیں ہیں وہ اسی کو ملتے ہیں. جیسے کتابیں ہیں، انگوٹھی ہے، عصا ہے وغیرہ وغیرہ. تو پتہ چلا کہ آپ اس میں حق لے رہے ہیں، ایک ایکسٹرا ہے، تو پھر والد کی جو چھٹی ہوئی چیزیں ہیں وہ کون کرنا؟ تو بھائی بیٹے کرنا چاہیے. تو اس لیے بھی جی ہاں تو ہے. تو نماز، روزہ، حج وغیرہ وغیرہ. حج کے لیے یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ بیٹا خود ابھی مکلف نہیں ہوا، یعنی اس کے پاس خود دولت نہیں ہے کہ وہ خود اپنا واجب ادا نہیں کر سک رہا ہے، تو پھر باپ کا جو چھوٹا ہوا حج ہے وہ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے. زکوٰۃ یا خمس ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اس میں مستطیع ہونا ہے. تو اب اس میں کیا ہے کہ اگر والد کچھ جائیداد چھوڑے تو جو جائیداد چھوڑے ہیں تو اس کا جو متروکہ ہوگا، جو ترکہ تقسیم کیا جائے گا، اس میں سے پہلے یہ چیزیں آپ نکال دینا. تو وہ والد کا حج ہے تو آپ جائیداد پہ جو ہے نا حق لے رہے ہیں، تو ابھی جو ان پر جو واجب تھا وہ تو ادا کرو. ہاں، تو بیٹا جو ہے باپ کی نیابت میں حج کریں گا اگر جائیداد ہے تو. اگر نہیں ہے یا یہ کہ دولت چھوڑ کے گئے انہوں، تو دولت کی بھی تقسیم اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ والد کے جو بھی واجبات ہیں اس کو جو ہے نا ادا نہ کریں. ٹھیک ہے، وہ ادا کر دینا ہے. وہ اسی طرح زکوٰۃ ہے. دیکھا جائے گا کہ والد جو ہے نا جو چیز چھوڑ کر گئے، جس پر زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ کے سلسلے میں یہاں پر کیا ہے کہ اکثر حضرات بولتے ہیں زیور پر ہے. زیور پر نہیں بلکہ جو ہے نا جو کوائنس ہوتے اس کے اوپر ہے. ہاں، جو آپ کے جو ہے نا یہ قائن تھے، مستعملہ ہے عورت کی، اس کے اوپر نہیں ہے وہ. تو اگر وہ بھی والد چھوڑ کر گئے تو یہ دیکھا جائے گا کہ والد جو ہے نا اس کی زکوٰۃ نکالے. اگر نکال دی ہے تو پھر یہ رہا خمس. دولت اتنی چھوڑے کہ جو واجب ادا تھا خمس، تو پہلے آپ خمس نکالیں گے، اس کے بعد یہ کریں گے. اب رہا یہ کہ جو نا وہیں پر اسی میں جہاد ہے. جہاد تو اپنے نفس پر ہے. تو آپ کا نفس اور میرا نفس دونوں الگ ہے یا نہیں ہے؟ الگ ہے. تو آپ کی نیابت میں میں جہاد کیسا کروں گا؟ نہیں رہ سکتا. اب دیکھیے خداوند عالم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کرو
کفار و منافقین سے، مگر یہ دیکھا گیا کہ پیغمبر اسلام کا کوئی غزوہ، کوئی جہاد جس میں علی نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نفس الگ نہیں ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. مولا کائنات اگر جو ہے جنگ کر رہے ہیں، مانا جائے گا رسول خدا. کیوں؟ یہ بر بنا نفس. تو نفس جو ہے نا مکلف ہے. جیسے کہ وجود میں یہ جو باڈی ہے آپ کی، یہ باڈی کو مکلف سمجھیں. بر بنا نفس باڈی مکلف ہے، نفس کی بنیاد پر ہے. تو آپ کا نفس الگ، میرا نفس الگ ہے. تو پھر آپ کی نیابت میں میں کیسے کروں گا؟ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بھی بتا رہے ہیں. ہرچند کے اس کے تعلق سے بھی حدیث ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ وہی کر سکتا ہے جو خود امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عمل کرے. الانسان مرکب خطا و نسیان، انسان مرکب ہے خطا و ہم خود جو ہے نا گناہوں کے مرکب ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم خود عمل نہیں کر رہے، دوسرے کو ترغیب عمل دے رہے ہیں، نہیں ہو سکتا. تو یہ امر بالمعروف نہیں ہے منکر سوائے معصوم کے غیر معصوم کون کر سکتا؟ بتائیے آپ. ہو گیا. اب کیا رہا باقی؟ اب ایک ہے تولا، ایک ہے تبرع. اب اس کو اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے آپ کہ جو ہے اگر کوئی غیر کلمہ گو ہو، یا یہ کہ جو ہے کوئی مسلم ہے شیعہ ہونا چاہ رہا ہے، تو ہمارے مذہب کا یہاں مین عقیدہ، بنیادی عقیدہ یہ کہ شیعہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تبرع نہ کرے. تبرع آپ بول رہے ہیں میں نیابت میں کر لوں گا، آپ نیابت میں تبرع کرے تو کیا وہ مسلم ہوں گا، شیعہ ہوں گا؟ نہیں ہوتا. تو پتہ چلا کہ جو ہے نا تولا اور تبرع محبت کا بھی تعلق نفس سے ہے، اور آپ کے جو ہے نا تبرع کا بھی تعلق نفس سے ہے. اور اگر بغور اس کا مطالعہ کرے تو یہ تمام چیزوں کا تعلق نفس سے، تمام چیزوں کا تعلق نفس ہے. وجود میں نفس ہے تو آپ نماز پڑھیں گے، وجود میں نفس نہیں ہے گیا. اب آپ دیکھیے نفس کی اہمیت کیا ہے. جو لوگ جو ہے نا نفس کو نہیں سمجھے کہ نفس کی اہمیت کیا ہے. نفس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم وضو کیے نماز کی نیت سے، اور اگر نیند کا جھونکا آ جائے، نیند کا جھونکا آ جائے تو کیا ہو گیا؟ وضو. یہ جو ہے یہ ذہن کی تعمیر ہو رہی ہے. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نفس کیا ہوتا. یہاں پہ اپنے پاس کیا ہے، ارے بھائی اگر نیند کا جھونکا آ گیا تو وضو باطل ہو جاتا، مگر یہ سمجھنا کیف یعبد من لم یعرف، تم اس کی عبادت کیسے کرو گے جس کی معرفت نہیں ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے آپ کو کہ جو ہے نا بھئی نیند کے جھونکے سے وضو. یہ سمجھایا جا رہا ہے نفس کی اہمیت کیا ہے. یعنی جب آپ کے وجود سے اگر نفس نکل جائے تو وضو آپ کا باطل ہو گیا. وضو باطل ہو گیا تو اب نماز ہوئی نہیں ہوئی. تو بھئی کیوں نہیں ہوئی؟ نفس کے نکلنے سے جو وضو ٹوٹا تھا، اسی لیے آپ کی نماز نہیں ہوتی. رسول خدا فرما رہے ہیں میرا نفس علی ہے، اللہ کا نفس علی ہے. تو پتہ چلا کہ جب آپ کے وجود سے نفس نکل جائے تو ایک واجب چھوٹ رہا ہے. اگر یہ کہ شریعت سے اگر نفس محمد نفس خدا نکل جائے تو شریعت کیسا رہے گی؟ یہی ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں. اب یہ پوری شریعت کے آنے کے بعد سمجھایا جا رہا ہے یہ کہ نفس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. تو اب یہ رسول خدا کا کہنا کہ من کنت مولا. اب یہ جو ہے مولا بمعنی ہے، آپ ڈکشنری دیکھیں مولا بمعنی ہے جو ہے نا آپ کے شرح کے دیکھیں کئی ایک معنی ملیں گے. مولا کیا کہتے ہیں؟
غور کرے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رسول خدا کرے میرا نفس بھی یہی علی ہے، اللہ کا بھی نفس یہی علی ہے۔ جب یہ علی آ گئے شریعت پیغمبر اسلام میں تو کلمہ محمد رسول اللہ اور کلمہ لا الہ الا اللہ مکمل ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی تکمیل ہے علی ولی اللہ پر۔ پھر وہی مثال کہ اگر آپ کے وجود سے نفس نکل جائے تو وضو باطل ہو گیا آپ کا۔ بس اسی طرح اگر کلمہ توحید و کلمہ رسالت سے اگر علی نکل جائے ختم ہو گئے دونوں کلمے۔ کیسا رہے؟ بغیر نفس کے نہیں ہوتا، بغیر نفس کے دونوں نہیں ہوتا۔ اب جب یہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اللہ ہو رہا ہے جیسے اعلان ولایت ہوا۔ اب خدا بر اليوم اکملت لکم دینکم، تو مکلف کیا چیز ہے؟ نفس ہے۔ اب ہوا کیونکہ نفس آ گیا، دونوں کا نفس ہی آ گیا۔ جب یہ نفس آ گیا تو کلمہ توحید مکمل، کلمہ رسالت۔ کمال یہ ہے کہ جو ہے نا کلمہ توحید تو کہہ رہے ہیں ہمارے شیعہ حضرات، کلمہ رسالت تو کہہ رہے ہیں، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کی تکمیل کون ہے؟ جیسے آپ کے وضو کا اتمام کب ہو رہا ہے، وضو کی تکمیل کب ہو رہی ہے، تو کہنا ہوگا کہ نفس کی موجودگی سے۔ اگر آپ کے وجود سے نفس نکل جائے، اسی لیے نماز کو بولا گیا ان قبلت قبل ما سواہا وَإِن ردت رد ما سواہا۔ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول۔ اب آپ نماز کو ہٹائیں، روزہ ہے، یہ بھی واجب ہے۔ سو جانے سے روزہ نہیں باطل ہوتا، سو جائیں روزہ باطل نہیں ہوتا۔ کیوں باطل ہو رہا ہے؟ آپ جو ہے جس وقت کے سحری کیے، آپ جس وقت کے افطار کیے، سحری اور افطار اسی وقت ہوتی ہے جب نفس ہو، تو پتہ چلا نفس کی موجودگی میں آپ نیت کیے تھے، نفس وجود سے نکل گیا، نیت ہو سکتی تو وہ تو کوما میں ہے۔ جی ہاں، بن سری کے رہی آپ، بن سری کا رہنے والا بھی یکم ماہ رمضان کو نیت کیا یا نہیں کیا؟ ماہ رمضان کی نیت کیا، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ روزانہ آپ کے پورے مہینے کی نیت نہیں کیے، یکم ماہ رمضان کو نیت کی، دوسری ماہ رمضان المبارک آپ کی نیت ہے روزہ رکھنے کی، مگر یہ کہ جو ہے نا آپ نیت نہیں کیے کہ میں روزہ رکھتا ہوں دوسری ماہ رمضان المبارک کا واجب ادا قربتاً اللہ، نہیں، مگر یہ کہ آپ سونے کے ٹائم یہ نیت کی ہے کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، یہ نیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب سو جاؤ، آپ سو جاؤ۔ ایک اور ایک مسئلہ یاد آ گیا، سنیے، درود پڑھیے۔ بالخصوص جو سن بلوغ کو پہنچے ہیں وہ غور سے سنیں۔ آپ کے غسل جنابت واجب ہے؟ واجب ہے۔ جب غسل جنابت واجب ہے تو نیت ہے یا نہیں ہے؟ نیت واجب ہے، نیت۔ مگر دیکھا یہ گیا کہ آپ غسل کرنے کے لیے حمام میں داخل ہوئے، آپ اپنے وجود سے پوری کثافت کو زائل کر دیے، جو بھی جو ہے نا آپ کی چکناہٹ تھی وغیرہ وغیرہ یہ سب آپ زائل کر دیے۔ اس کے بعد لوٹے سے پانی لیے، ڈالے، سر پر ڈالیے، بازو پہ ڈالیے، یہ سب کر لیے، نیت بھول گئے۔ نیت کیا کرے آپ؟ نہیں کرے، بھول گئے آپ۔ اب بتائیے غسل کیا ہوا؟ نہیں۔ آپ کے چونکہ آپ حمام میں جو داخل ہوئے تھے یہ نیت سے داخل ہوئے تھے کہ مجھے غسل جنابت کرنا ہے، ہاں تو ہو گیا۔ اگر آپ حمام میں داخل ہونے کے وقت غسل جنابت کی نیت نہیں کیے تو اب نہیں ہوا غسل آپ کا۔ ہاں، اگر بھول جائیں تو یہ نیت آپ کے لیے کافی ہے۔
جیسے کہ جو ہے نا سونے کے ٹائم بے شک آپ جو ہے نا نیت کیے تھے کہ میں روزہ رکھوں گا، مگر یہ کہ سحری کے وقت آپ نہیں اٹھے، تو آپ کی نیت تھی۔ اب یہ رہا کہ جو ہے نا بیدار ہوئے، ارے پریشان ہو جاتے لوگ، ہائے ہائے آج میں نیت نہیں رکھا، روزہ چھوڑ دیں گے۔ جب کر لو آپ نیت، بے شک آپ نیت کر لیجئے، جب آپ کر لیجئے نیت ہو گئے۔ تو یہ ہے انما الاعمال، بالنیات، اس کو بولتے ہیں بے شک کہ ہر عمل کا تعلق نیت سے۔ نیت سے ہے۔ کیا بات چل رہی تھی میری؟ کہاں تھا میں؟ بلوغ کی نہیں، وہ آپ کے جو ہے نا نفس، تو یہ کلمہ توحید کا اتمام، کلمہ رسالت کا اتمام نفس پر ہے۔ یقین کائے پر ہے؟ نفس پر۔ نفس پر ہے۔ اگر کوئی علیل ہے، بیمار ہے جی، اس کو آپ دواخانے میں شریک کرا دیے، آپ کا دشمن بیمار ہو گیا، دواخانے میں شریک کرائے، اب جو ہے نا ڈاکٹر وینٹیلیٹر ڈال دیا، جو وینٹیلیٹر ڈالا تو یہ بتاؤ کہ اس کے وجود میں نفس ہے یا نہیں ہے؟ روح ہے، روح ہے، نفس غائب ہے۔ نفس ہاں، تو پتہ چلا روح کے رہنے سے، روح کے آپ کے یہ حواس کام نہیں کرتے، نفس کی وجہ سے آپ کے حواس کام کرتے ہیں۔ یقین اور جب یہ روح جسم میں ہے حرکت جی، نفس نہیں ہے، مکلف جو چیز تھی وہ آپ کے وجود سے نکلی، جس کی وجہ سے 17 عورتین بھی واجب نہیں ہیں۔ واہ یقین بے شک 17 عورتین، سونے کی وجہ سے ہاں، کیونکہ جو ہے نا آپ سو گئے، بے شک لونگ پوری اٹھ گئی، پوری لونگ بے شک اٹھ گئی آپ کی، ارے بے شرم ہے نہیں نہ، نفس بے شرم جس کا نفس جاگ رہا ہے وہ ہے۔ وہ ہے بے شک بے شک ہاں، کہ دیکھا کیوں؟ بے شک یقین دیکھا کیوں تو اس کے وجود سے جو ہے نا نفس نکل گیا، جو چیز مکلف تھی وہ نکل گئی۔ چل گئی بے شک اگر نفس ہے، لونگ اٹھایا، اب آپ بولو بے شرم، بے شک ارے 17 عورتیں جو واجب تھا اس کو ترک کیسا کیا؟ یقین بے شک ہاں، تو پتہ چلا مین بنیادی چیز ہوتی ہے مکلف۔ بے شک ہاں، کیا ہے؟ مکلف۔ روح کے ہونے سے مکلف نہیں بنتا نہیں بنتا، روح کو ایک امر کہا گیا، نفس جو ہے نا اس امر سے لے کر بے شک آپ کے جو ہے نا جو بھی چیزیں ہیں اس کو واضح کرتا، بتاتے رہتا۔ اسی لیے آپ کے فل یخل کا صیغہ آیا، یقین من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علین ولی علین ولی اللہ ولی اللہ۔ اب یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے کوئی غافل ہو گیا، یعنی غافل سے مراد یہ کہ جو نا نفس اس کا وجود سے نکل گیا نکل گیا، جس کا وجود نفس سے نکل گیا، میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا، نہیں یقین ہوں گا میں متوجہ نہیں۔ نہیں، پتہ چلا جس کا نفس جاگ رہا ہے اس کی طرف میں متوجہ ہوں گا، یقین اس کی طرف جو سو رہا ہے بے شک جانے دو بھائی، کیونکہ جو مکلف چیز تھی وہ نکل گئی نکل گئی، وہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اپنے وجود سے نفس اگر نکل جائے تو اس کی طرف اپن توجہ نہیں دیتے، کیا بات ہے واہ توجہ نہیں دیتے۔ یہی ہے کلمہ توحید و کلمہ رسالت۔ رسالت واہ 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 اگر کلمہ توحید و کلمہ رسالت سے اگر آپ نفس کو نکال دیں تو اس کلمہ توحید و کلمہ رسالت کو نامکمل بولیں گے، بے شک ہاں، اس پہ گفتگو نہیں نہیں ہوں گی۔ اب رہا تولا تبر تبرع، یہ دونوں میں نیابت نہیں ہے، جہاد میں نیابت نہیں ہے نہیں ہے، امر بالمعروف میں نیابت نہیں ہے، نہی عن المنکر میں نیابت نہیں نہیں ہے۔ کتنے چیزیں فروع دین سے نکل گئے؟ 5 اب بتائیے یہ 5 کس کی تقلید میں کر رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں فروع دین میں تقلید ہے۔ ہاں جب فروع دین میں تقلید ہوتی ہے تو فروع دین تو 10 ہے، جب یہ 10 ہیں، نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ، جہاد،
امر بالمعروف نہیں انل منکر تولا تبرا. تو پتہ چلا نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ، یہ 5 میں نیابت ہے. 5 میں امر بالمعروف نہیں انل منکر، جہاد، تولا، اس میں نہیں ہے. میری طرف سے امر بالمعروف آپ کریں گے، میری طرف سے نہیں انل منکر آپ کریں گے، میری طرف سے جہاد آپ کریں گے نہیں. 3 ہو گئے. میری طرف سے محبت آپ کریں گے، میری طرف سے تبرہ آپ کریں گے نہیں. اگر اس میں نیابت ہو جائے تو کوئی بھی شیعہ ہو جاتا، جو چاہے شیعہ ہو جاتا. اسی لیے جو ہے نا تبرہ کمپلسری ہے. ہاں آپ کو ہونا ہے تو آپ، ہاں اجرت آپ کو دینا ہے. مودت کا مطالبہ ہے نا. مودت کیا ہے؟ محبت ہی ہے نا. محبت ہے. اگر یہ نیابت میں محبت ہوتی، سب بولتے میں بھائی تمہاری طرف سے میں کر لے رہا ہوں محبت، میں تمہاری جو سب محبت کر لے رہے ہیں تو پھر جو ہے نا اتنے فرقے نہیں ہوئے، پھر سمنا جی ہو گئے. کیونکہ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. ساری مخلوق علی کی محبت پر جمع ہو جاتی، اللہ برا جہنم کو خلقی نہیں کرتا. ایسی چیز کا مطالبہ خدا کر رہا ہے جس میں نیابت نہیں ہے. اس میں نیابت. اب دیکھیے چوتھے امام فرما رہے ہیں محمد درود پڑھو، تم سے جو چھوٹ گیا ہم پہ کریں گے. درود پڑھو تو جو تم پہ جو چھوٹ گیا ہم پہ اگر درود پڑھ دیے، جو چھوٹ گیا ہم تولا و تبرہ نہیں. نماز، روزہ، حج جو تم سے چھوٹ گیا وہ ہم کریں گے نہیں. ان کی محبت ہم پر واجب ہے. ہاں ہم پہ واجب ہے. جب اب آپ بول رہے ہیں کہ درود پڑھ لیا، آپ کے چوتھے امام محبت کر جی نہیں کرتے. محبت کر رہے ہیں اگر آپ ان کے دشمن سے، تبرہ کر رہے ہیں. اب کیا کیا چیزیں چھوٹتی وہ کریں گے. ہاں یہ اسی کی کریں گے کہ جو انکنڈیشنل ان کے پاس سلنڈر ہوا، انکنڈیشنل سلنڈر ہو گیا. اسی لیے ہم ایسے کی تخلید کر رہے ہیں جو مجبور نہیں ہے. مجبور کی تخلید نہیں ہوتی. ہم ایسے خادر کی تخلید کر رہے ہیں جیسے کہ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، ایگزامپل. آپ جو ہے نا ایکس وائی زیڈ کی تخلید کر رہے ہیں جو 4 عناصر سے خلق ہوا. ٹھیک ہے. آپ ایک مسئلہ لے کے گئے، یہ ایک مسئلہ لے گئے، وہ ایک مسئلہ لے گئے، میں ایک مسئلہ لے گیا. سب کے مسائل متفرق ہے. ٹھیک ہے. تقلید امام کی کر رہے ہیں ہم، یا یہ کہ جو ہے نا تقلید آپ ایکس وائی زیڈ کی کر رہے ہیں آپ. جب جو ہے نا وہ ایکس وائی زیڈ میں سے، یہ چاہے آپ ایکس کو لیں یا وائی کو لیں یا زیڈ کو لیں، جب تک کہ آپ کا مسئلہ سن کے آپ کو جواب نہیں دیا میں لائن میں ٹھہرا رہوں گا. بے شک بے شک. کیوں کہ وہ ایسا مجبور ہے کہ وقت واحد میں وہ ایک ہی کی صدا سن سکتا ہے، ایک ہی کا مسئلہ حل کر سکتا ہے. میں ایسے کی تقلید کر رہا ہوں کہ جو وقت واحد میں سب کے مسائل سن رہے ہیں. ہاں اسی لیے سلونی قبل ان تفقدوا، جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لو، جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لو. آنی واحد میں کئی ایک لوگ سوال کر رہے ہیں تو امام یہ تو نہیں بولیں گے ذرا ٹھہرو بھائی ایک کا تو جواب دیں دو نا. اس کی دلیل، اب اگر فرض کیجئے کوئی جو ہے نا آپ کے عالم دوران برہم ہو گیا یا ان کا انہوں نے برہم ہوئے تو ان کے مخلدین برہم ہوتے، ان کے مخلدین برہم ہو کے برے یہ تو جو نا ٹو مچ ہے. دلیل کیا ہے بھائی؟ اب دلیل دے رہا ہوں. حرم امام حسین چلے گئے، ہاں حرم امیر کائنات چلے گئے، حرم امام موسی کاظم چلے گئے، امام علی النقی کے
جس کے چاہے معصومین کے حرم پہ چلے جاؤ۔ یہ تو ناممکن ہے کہ حرم میں ایک وقت میں کوئی ایک شخص واحد ہے، نہیں، سب ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جتنے ٹھہرے ہوئے ہیں ہر ایک اپنی اپنی حاجت لے کر آیا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ضروری نہیں ہے جو حاجت آپ کی ہے وہ حاجت میری ہے، نہیں ہے۔ ہر ایک کی حاجتیں الگ الگ، کوئی دولت مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی ترقی مانگ رہا ہے، بہرحال ہر ایک کی ایک، کوئی جو ہے تعلیم مانگ رہا ہے، کوئی فضائل مانگ رہا ہے۔ مختلف اقسام کے لوگ ہیں تو چنانچہ مختلف دعائیں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ہی ذریعے پر آپ کا جو ہے مختلف لوگ مختلف دعائیں کر رہے ہیں، سب کی حاجتیں پوری ہو رہی ہے۔ یہ ہے ہماری دلیل کہ ایک ہی وقت میں اگر سب کے سب آواز دیں۔ یہ دیکھیں آپ اور ہم جو گفتگو کرتے ہیں یا کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو ایک فاصلے کی حد تک ہے، اس کے لیے بھی ایک حد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری آواز یہاں سے 5 میٹر تک جائے، ہو سکتا ہے کہ میری آواز 6 یا جو ہے نا 12 میٹر تک چلے جائے، یا یہ کہ میں اگر آواز دوں تو ہو سکتا ہے 1 کلومیٹر تک چلی جائے، تو پھر بھی 1 کلومیٹر کے بعد میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ ہاں، اب دیکھیے قادر وہ ہوتا ہے جس کو آواز کی ضرورت نہیں ہے، آواز کی ضرورت نہیں ہے، قلب کی جو آواز ہے جس میں آواز نہیں ہوتی، آواز نہیں ہوتی جی، تو وہ قادر سنتا ہے۔ ہاں، ایسا سامعہ ہم کو چاہیے، اسی لیے ہم امام کی تقلید کر رہے ہیں، یہ ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت پڑی ہے۔ ہاں، اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب کیا رہا؟ تو ہو گئے 5 چیزیں ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بھائی اصول دین میں تقلید نہیں بولتے، خالی فروع دین میں بولتے، فروع دین میں تقلید بولتے، اصول دین میں تقلید نہیں بولتے۔ مگر اسی میں اب یہ بتائیے آپ کہ جو ہے نا آپ جو لا الہ الا اللہ بول رہی ہیں کیسا بول رہے ہیں؟ بس جو بتائے نا اصول جن سے لیے فروع سے لو، فروع ان سے لیے وہی بتائیں گے کیا ہے۔ ہاں، امام کو آپ سمجھیں، آپ پہچانتے امام کو تو پتہ چلا وہ بتائے کہ امام یہ ہوتا، بس وہ جتنا بتانا چاہتے تھے بتائے، یہ نہیں سمجھنا کہ اتنا ہی ہے، نہ نہ نہ۔ جیسے کہ جو ہے نا ایک وقت دلہن پر ایسا آتا، ایک وقت آتا ایسا دلہن پر جب اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے گھر پہ تو گھونگھٹ ڈال کے بٹھاتے، بس ایسا ٹھڈی کو یوں پکڑتے گھونگھٹ ہٹاتے پھر چھپا دیتے، جھلک، یہ جھلک ہے وہ جو بتا دیے تو آپ امام بول رہے ہیں۔ ہاں، مگر یہ کہ جو ہے نا حقیقت کیا ہے کوئی نہیں پہچان سکتے کہ کیا حقیقت ہے، دیکھا مگر نہیں دیکھا بولیں گے۔ ہے ہو بھائی بتائیں ایسا یوں دکھائے، پھر ایک دم جو ہے نا وہ دلہن جو ہے نا فوراً سر جھکا لی، گھونگھٹ ڈال، یہ تو پتہ چلا یہ جو حجاب آ جائے ہم نہیں دیکھتے، خدا جس پر حجابات ڈال کر بھیجا آپ اس کو بتا سکتے کیا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں ایک حجاب، ارے 70,000 حجابات میں ہیں بھائی، 70,000 حجابات میں سے ایک حجاب ہٹا کیا بتاؤ میرے کو۔ جب اتنے سارے حجابات ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، ورنہ کہاں آپ پا سکیں؟ اگر پا سکیں تو وہ اللہ کی صنعت ہے، یہ ایسی صنعت ہے کہ جس کو کوئی پہچان نہیں سکتا، خدا کی صنعت ہے۔
ایک بچہ جو ہم پیدا کرتے ہیں اس کو ہم نہیں پہچان رہے. کیا ہے بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بڑا گھپت دکھ رہا ہے بولتے لیو. آخر میں بولتے سمجھ میں نہیں آتا, وہی میرے سامنے ایک بات کرا پھر بعد میں آپ پیدا کریں, آپ ولی ہیں. ہاں گھر میں خود مثال موجود ہے, 4 ہے تو 4 کے 4 الگ ہے. ارے نہیں بھائی اس کی ایک الگ ہے, اس کی الگ ہے, اس کی الگ ہے, سب الگ الگ ہیں اور پہچان نہیں سک رہے ہیں. آپ اپنی اولاد کو نہیں پہچان رہے ہیں, اللہ جس کو ظاہر کرے اس کو آپ پہچان لیں. اسی لیے رسول اللہ بولے لا یعرفک الا اللہ. تو بات واضح ہو گئی کیا ہے نیابت. جب نہیں عن المنکر ہمارے ذمہ ہے, ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر یہ 10 چیزوں میں کئی کو رکھے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر, جیسے کہ جہاد جو انہیں اب فی زمانہ نہیں ہے, پھر وہ کیوں رکھے؟ تو واجب ہو جائیں گا, ہاں امام کے وقت واجب ہو جائیں گا. ہاں ہو جائیں گا جب امام چاہیں گے. بے شک امام چاہیں گے تو اس وقت ہو جائیں گا. یقین. محفوظین امر بالمعروف نہیں ہے نہیں منکر نہیں کر سکتے ہے نا, وہ بھی کر سکتے ہیں محفوظین. کوئی بتا سکتے؟ دیکھیے آپ ان کی نشانی پہ جا کے کہ آپ کے جو ہے نا فروع دین 10 ہے, فروع دین 10, مگر 10 میں یہ دیکھا گیا کہ جہاد عورت پہ نہیں ہے. لیجیے ہاں واجبات کی جب فہرست بنیں گی 10 کی بنیں گی. ہاں اب یہ ناممکن ہے کہ جب کسی عورت سے پوچھے مومنہ سے اصول دین کتنے ہیں تو بولے 5, فروع دین 9 بولے گی نہیں. ارے تو پتہ چلا وہ بھی 10 بولے گی, ہم بھی 10 بولیں گے. ہر چند کے جہاد اس سے ساخت, جہاد نہیں ہے اس پر, مگر یہ کہ ہے. ہاں ہے. پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا کہ جہاد عورت پہ نہیں ہے, مگر یہ کہ واجب ہے. ہاں اب عورت پر جہاد فی نفس آ جائیں گا. ہاں جہاد فی سیف نہیں رہیں گا, جہاد فی نفس ہو جائے گا. پتہ چلا جب یہاں پر میں دیکھا نہیں, کوئی یہ نہیں بولنا کہ کوئی حدیث ہے کیا, یہ سوال نہیں کرنا. یہاں پہ جو ذہن میں بات آ رہی وہ پیش کر رہا ہوں. اگر قبول کرتے تو قبول کرنا, انکار کرے انکار کرنا, کیونکہ کوئی میں معصوم نہیں ہوں. تو آپ کے جو ہے جہاد فی نفس, جہاد فی نسان, سیف, تو آپ کے جہاد فی لسان بھی ہے. ہاں زبان سے بھی جہاد ہو سکتا ہے. آپ کے نفس ہے وہ بہت بڑا ہے, جہاد فی نفس بہت بڑا ہے. اپنے نفس سے خود جہاد کرنا ہاں بہت مشکل ہے. ایک ہے جہاد فی سیف ہے, تو عورت کے لیے جہاد فی سیف نہیں ہے, تو جہاد فی نفس ہے, جہاد فی لسان ہے. کیونکہ اگر کوئی آپ کے غیر شیعہ عورت شیعہ ہونا چاہ رہی ہے تو کیا کریں گے؟ تبرہ کرے گی نہیں کرے گی؟ ہاں اب یہ بھی ایک جہاد ہو رہا ہے, یعنی زبان سے خلا خما کر رہی ہے, زبان سے خلا خما کر رہی ہے. یہ ہو گیا. تو اب یہاں پر جہاد فی سیف عورت سے وہ ہوا ساخت ہو گیا. مرد کے پاس جہاد فی النسان ہے, جہاد فی سیف ہے, جہاد فی نفس ہے. لسانی بھی ہے, آپ کی بھی ہے. اب اگر اسے بڑھائے تو آپ قلم بھی آتا, اب بڑھائیں اگر تو قلم کے ذریعے بھی جہاد ہو سکتا ہے. یہ ہے. تو اب یہاں پہ جہاد فی سیف نہیں ہے. عورت کے لیے جہاد فی نفس ہے, لسان ہے وغیرہ وغیرہ, مگر یہ کہ سیف نہیں ہے.
پتہ چلا فروع دین کے جو واجبات تھے ان واجبات میں ایک واجب ایسا ہے جس میں عورت یہ جہاد فی السیف سے آپ کے بچ جاری، ٹھیک ہے، اس میں ایک بچ جاری۔ پھر یہ کہ فروع دین میں جہاں نماز ہے، نماز جو ہے مرد پر مکمل واجب ہے، واجب ہے، ساقط نہیں ہے، مگر یہاں دیکھا جا رہا ہے عورت کو تو 7 دن تک جو ہے نا اس میں بھی کمی ہوئی۔ فروع دین ایک ایسی فرع ہے جس میں کمی بھی ہو رہی ہے، عورت سے بھی کمی ہو رہی ہے، مرد سے بھی کمی ہو رہی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا عادل حقیقی ہے، مکلف نفس کو بنایا ہے خدا، تو عادل حقیقی ہے، تو خداوند عالم نے عورت کے لیے ترکہ کم کر دیا، ترکے میں مرد کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پر تیرے لیے جو ہے نا فروع دین سب پورے کمپلیٹ آ رہے ہیں، وہاں پہ ہی ہے، تو یہاں پہ عدل خدا ہے، تو ترکہ بھی کم ہو گیا اس کا، عورت کا۔ اور اول تولا دوسرے تبرہ ہے۔ دیکھیے یہ بتائیے مجھے کہ لازم مودت کیا ہے؟ محبت، محبت کا لازمہ پوچھ رہا ہوں، محبت کا جی، یہ تو بالکل ایک بدیہی بات، ظاہری بات ہے کہ جو ہے نا جو اپنا معشوق ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، اس کی خوشی میں خوشی، اس کے غم میں غم مناتے، بالکل بدیہی بات ہے۔ محبت جھکاؤ چاہتی ہے، محبت اطاعت چاہتی ہے، یہ دو چیزیں ہیں، محبت میں جھکاؤ ہے، اطاعت ہے۔ اب آپ کے پاس جو فروع دین ہے، اول ٹھیک ہے، نماز میں جھکاؤ ہے، آپ کیسے جھکیں گے جب تک کہ محبت نہیں؟ کیا بات، اسی لیے پہلے محبت ہے، اسی لیے پہلے محبت ہے، محبت کی وجہ پہ اطاعت، لازمی بات ہے نا بھائی، اطاعت ہے، اطاعت آپ اس وقت جو محبت میں جھکاؤ ہے، تناؤ نہیں ہے، ہاں ختم ہو جاتا۔ ہاں نماز کیا ہے؟ انا کو فنا کرنا ہے، اس سے بعظمت کوئی چیز ہے؟ اب یہ جھک گیا تو ختم ہو گیا نا، اب آپ کی انج کہاں رہی؟ جب یہ چیز جھک جا رہی ہے تو وہ حجت کیسا ہوتا بھائی؟ کیا بات، کیا بات، عجب نہیں کہ پھر یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ امام نہیں جھکے کیا؟ بل وجدت کا اعلن، ہاں پایا ایسا جھک رہا ہے، وہ ایک الگ ہے، وہ الگ ہے۔ مولا کہن بول رہے ہیں انا باب السجود، میں سجدوں کا، اب اگر اس پر غور کریں تو بولا کہ سب پورے اپنی انا کو فنا کرو تو یہ در ملتا، تو آپ وہاں پہ جھکیے، انا آپ بھی وہاں جھک کے بھی جو ہے نا میں حجت ہوں کہتے ہیں، ارے اگر آپ حجت ہوتے تو جھک کیوں نہیں ہے؟ بولو میرے کو، غلط بات ہے وہ جھکنا آپ کا۔ اسی لیے محبت ابھی کیا ہے معلوم ہے، باقاعدت فری میں جو ہے نا آپ کے سب جو ہے نا، نہیں بھائی یہ جو ہے نا جو اصول دین ہے، فروع دین ہے، مولویوں کے بتائے ہوئے ہیں، کیا ہے یہ، کیا ہے ہمارے کو وہ کر کے چھیڑ کے لے لینا چاہ رہے ہیں،
جاؤ یار آپ کو اب اگر فرض کرو میں فروع دین اصول دین بتا دیا تو کیا آپ جو نا مجتہدین کو چھوڑ دیتے؟ نہیں چھوڑتے تھے، پھر کائی کو کر رہے ہیں باتاں ہوشیاری کیا باتاں ورڈ میں علم لے لینا چاہ رہے ہیں جا لے لیتے، پھر جو ہے نا پھر آنا کیا نا ہے واہ رے واہ، سبق حرامی بولتے اس کو، اور کیا ہے ایک نمک حرامی سبق حرامی، یہ سبق حرامی لوگ ہوتے ہیں ہمارے سے لے کے جو ہے نا باتاں بڑے بڑے کر رہے ہیں آپ بولیں گے اسلام مطابق ہے عقل اور فطرت ہے. جی ہاں اسلام مطابق عقل و فطرت ہے. پڑھا نا وہ بھی پڑھیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی وہ مکمل نہیں ہوا وہ پڑھیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ. اب دیکھیں گے ان کی 14 کو ہے شاید نا کل ہی ہے کل ہے جشن کل ہے ہائے ہائے انشاءاللہ 25 کو وہ دن ہے. میں کئی لوگوں کو بلا لیا کل میں پرسوں جشن ہے سمجھ کے چھوڑو خیر وہ آتے رہتے جاتے رہتے جانے دو. دیکھیے ارکان الایمان خمسۃ، ارکان الایمان 15 سن رہے ہیں یا سب ادھر ادھر ہیں؟ چلو اور 5 منٹ لیں گے. کیا ہے ارکان الایمان کتنے؟ یہ بولا نا اس وقت بولا ادھر ادھر ہیں شاید بول کے 15 ہے. کتنے؟ 15. منہا 5 اصول و 10 فروع. کیا ہو گئے؟ 5 اصول ہے و 10 فروع ہے. مگر بولا کیا جا رہا ہے؟ ارکان ایمان، کیا بات، ایمان کے رکن ستون کتنے ہوئے؟ 15. 15 میں 5 جو ہے اصول ہیں، 10 جو ہے نا فروع ہیں، 10 فروع ہیں. وہ بیٹے تم سے جو بول رہے ہیں نا عربی ہاں ان کو بولو متا کا صیغہ اردو میں پڑھ سکتے کیا؟ پوچھو پوچھو متا کا صیغہ اردو میں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ کی عربی کہاں گئی؟ اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کوئی قول بتاؤ. اگر انہوں ہم سے پوچھے کہ آپ کے پاس کوئی امام کا قول ہے، آپ کو امام کا قول بتائے تو فائدہ کیا کہیں؟ آپ لوگ مانتے نہیں. آپ لوگ مجتہدین کے قول کو پوچھو بولو، امام کے قول تو پوچھنے نہیں. آپ کے پاس حجت جو ہے نا مجتہد ہے، ہمارے پاس حجت 14 ہے. تو یہ جو نا جو 14 کو حجت مانتا ہے اگر وہ قول پوچھا تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. آپ جو ہے نا 14 کو حجت نہیں مانتے، آپ مانتے فلاں حجت الاسلام فلاں حجت الاسلام، تو آپ ان کے قولوں پہ عمل کرنا. پھر
یہ کرنا. تو ان کے حجت الاسلام یعنی مجتہد صاحب بولے ہوں گے عربی پہلے سیکھو. ہمارے حجت الاسلام نہیں بولے. تو ہمارے حجت الاسلام جو انی تارکم فیکم الثقلین بولے وہ صرف اہل عرب کے لیے نہیں بولے. ہمارے حجت الاسلام وہ ہے یہ بولے کہ جو ہے نا مجھے چھوڑ دو میں ہند چلے جاتا ہوں. امام حسین بولے ہند چلے جاتا ہوں. تو ان سے بولو کہ جو نا ہند میں جو امام حسین آنا چاہ رہے تھے یا پورے عربی نہ تھے جو آنا چاہ رہے تھے پوچھو. یہ کسی آپ جو ہے نا شیرخوار بچوں کو سمجھاؤ مجھے نہیں بول کے بولو آپ. میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں کہ نا میں اتنا ہوں کہ جو نا آپ لوگوں کو پڑھا سکتا ہوں. بولو ان کو. ہاں بولو میں آپ کو پڑھاتا ہوں. بولو ان کو بولو. اس میں کوئی مجتہد کی نس ہے کیا پوچھ رہا ہوں؟ کوئی مجتہد کی نس؟ مجتہدین کے پاس نسنج نہیں ہوتے بیٹے. وہ بے نس کے رہتے وہ لوگ. ان کے پاس نسنج نہیں ہے. نس جو نا ایسی رہتی جس میں سے دوران خون ہوتا. ہاں وہاں ہیچ نہیں. ہاں مجتہد پہ کوئی نس بتاؤ. راوی مولا کو ماننے والا تھا کیا جو یہ لکھا کیا جو میں بہار الانوار کا جو دیا ہوں تو کیا وہ راوی مولا کائنات کو ماننے والا تھا کیا پوچھو. ہاں جو قرآن جمع کرا وہ راوی کیا مولا کو ماننے والا تھا بول کے پوچھو. جو قرآن ہے اب یہاں پہ جمع کرا ہوا یہ راوی کیا مولا کو مانتا تھا کیا بولو. اگر مانتا تھا تو پھر جو نا مولا کو بٹھانا تھا انہوں کہیں کو بیٹھے کرتے. جواب نہیں ہے نا. پھر عربی آتی کیا عربی آ بھی گئی نا تو فارسی آتی کیا. بولے تو جتنے بھی حدیث ہیں امام کے قول پورے عربی میں ہے نا. تو ہم لوگ ٹرانسلیٹر کو رکھ لیے. بولو بعض وقت اردو کا ترجمہ غلط بھی آتا. بعض وقت اردو کا ترجمہ غلط بھی آتا. انی تارکم فیکم الثقلین سیکھ لیے. بولو عربی 2. اس کا ترجمہ اربعین کہاں ہے بتاؤ. بولو تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور رسول خدا. تو یہ ثقلین 2 اتا عربی آتی کا نا. اربعین کہاں سے لائے وہ بتاؤ. بولو یہ ترجمہ آپ لوگ غلط کرے نا تو آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں عربی کا یا ہم پوچھو کیونکہ آپ کر رہے ہیں غلط ترجمہ عربی کا. ثقلین 2 ہے آپ اربعین کہاں سے لا لیے عقل اور اجماع کو. تو اب ترجمہ دونوں میں کون غلط کر رہے ہیں پوچھو. آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے ترجمے سب غلط ہے کرنا. ہم غلط اور صحیح کو جو ہے نا قرآن سے ملا کے دیکھ لیتے. بولو امام کا قول ہے ہمارے اقوال کو قرآن سے ملا کے دیکھ لیتے ہو صحیح کرے یا غلط کرے کرنا. ہمارے پاس کسوٹی ہے کرنا. ہم ایسی جو ہے نا نہیں مان لیتے. ہاں سنو بھائی ختم کر رہا ہوں میں. فالاصول جو 5 ہے توحید عدل نبوت امامت والمیعاد. میعاد البدنی. میعاد البدنی کیا چیز لکھی گئی یہاں پر. یہ ہے یعنی دیکھیے کئی ایک حضرات ایسے ہیں جس کے پاس جو ہے نا آپ کے بدا کا جو ہے نا عقیدہ نہیں ہے اٹھانے کا. ہمارے شیعوں کا مین بنیادی ہمارا عقیدہ رہیں گے. کیوں کہ جو ہے نا جو ہمارا ولی ہے وہ آ کر سب کو اٹھانے والا ہے. وہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہو گیا ختم مر گئے نہیں. اسی لیے زندگی میں جو ہے نا وہ ہے نا مشروع کا پورے قبلہ پڑتے پرند تھے اس کے بوٹی الگ کر دیے. پھر اس کے بعد وہ بوٹیوں کو تو یہ بتایا جا رہا ہے دیکھو اگر بوٹی بھی الگ کر دیے تو ہم اس کو پھر اس کی اصلی حالت میں لا سکتے ہیں. فرو تولا تبرہ کیا ہے. تولا تبرہ رجت وعد وعید رضا توکل
تسلیم، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ہے. یہ ہے فروع، یہ ہے فروع. بس یہ سمجھ گئے نا. اب اس کے بعد سے جو ہے نا، اب کہاں ہے بھائی نماز، کہاں ہے بول کے وہ بتیجی بتا کے پوچھتے بول رہے تھے نا کہاں ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں بن الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج، ولایہ. ارکان الایمان ہو گیا. اب بن الاسلام، بنیاد اسلام کی 5 چیزوں پر ہے. امام کا قول ہے یہ بنیاد 5 ہے: نماز، زکوٰۃ، صوم، حج، ولایت. ولم ینادن بالشیء کما نودی بالولایہ، جیسی منادی کے. اب دیکھو آپ اس کے اندر جہاد کہاں ہے بتاؤ. یہ خمسہ میں اسلام کی جو بنیاد ہے نا، جہاد ہے اسلام کی بنیاد میں جہاد نہیں ہے اس کے اندر. تو کیا ہے اب ہمارے لیے؟ اب ہماری خاطر ہے یہ نماز، زکوٰۃ، صوم، حج، ولایت. یہ ہے ہمارے پاس. تو پتہ چلا بغیر ولایت کے اسلام بھی نہیں. بغیر ولایت کے اسلام بھی نہیں ہے. مگر امام فرما رہے ہیں جیسی منادی ولایت کے لیے کی گئی ہے، کسی چیز کے لیے نہیں کی گئی ہے. چلیے بس وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.